موش کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بالکنی میں آ گئی تھی کیونکہ اندر اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ یوں بے دھیانی میں اس کی نظر گیٹ کے اندر داخل ہوتی بریرا پر پڑی۔ ذہن میں اچانک بے تحاشا سوال الجھ رہے تھے۔ بریرا منہ پر انگلی رکھ کر اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ چھن سے ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھیں، لیکن اسے پھر بھی اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، پچھتاوا ہو رہا تھا۔ بریرا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ موش اسے دیکھ کر فوراً دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی تھی، کیونکہ اسے فکر تھی وہ اس کی نند ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی دوست بھی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس یوں ہی، بریرا نے جبراً مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں تم ٹھیک نہیں ہو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ فارس نے کچھ کہا ہے؟ موش اس کا ہاتھ تھام کر قدر نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ موش وہ مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے ایسا موش؟ بریرا اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ بریرا حوصلہ رکھو، ویسے بھی آہل کو سب پتہ چل گیا ہے، شاید اس لیے۔ موش اس کی پشت سے ہلا کر تسلی دے رہی تھی۔ کچھ اندازہ تو اسے بھی تھا فارس کے اس طرح کے رویے پر۔ کیا بھائی کو پتہ چل گیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ موش کیا بھائی اور فارس کے بیچ فائٹنگ بھی ہوئی تھی؟ موش یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں کیا کروں؟ بریرا رو رو کر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ کیوں آدھے سے زیادہ غلطی اسی کی تھی؟ بریرا یہ تو ہونا ہی تھا، تم لوگوں کو چاہیے تھا اہل کو پہلے بتا دیتے، کم از کم یہ تماشا تو نہ ہوتا۔ موش کی بات تو صحیح تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے موش، وہ تو ہمیشہ سے کہتا تھا بھائی کو بتانے کے لیے، لیکن میں نے اسے بتانے نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، سب غلطی میری ہے موش۔ بریرا کی رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا بریرا، حوصلہ رکھو اور پلیز یہ آنسو صاف کرو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ بریرا کو منانے کی یہی تدبیر موش کو نظر آئی تھی۔ لیکن موش اب کیا ہوگا؟ بریرا نے نہ جانے کس خوف کے تحت پوچھا تھا۔ تم ڈر کس سے رہی ہو بریرا؟ محبت کی ہے تم نے، چوری نہیں، اب یہ ڈرنے کا سلسلہ بند کرو۔ موش نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے ڈپٹا تھا۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ اور میں اداس بیٹھا تھا اپنے خدا کے ساتھ۔ یہ تو قبولیت کے طریقے سکھا مجھے، یہ مجھ کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ۔ فارس بیڈ پر سیدھے لیٹ کر چھت کو گھور رہا تھا، آنکھوں کے سامنے سارے منظر ناچ رہے تھے۔ کیا ہوا تھا یہ سب؟ کیا مقصد تھا ان سب کا؟ کس چیز کے تحت یہ سب ہوا تھا؟ کیا چاہتا تھا علی؟ شہروز کیوں کیا اس نے ایسا؟ کیا ملا اسے یہ سب کر کے؟ علی شہروز میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بہت غلط کیا ہے تم نے، ایک ایک بات کا بدلہ لوں گا، اب میں تمہیں بتاؤں گا کون ہوں میں۔ فارس خود سے ہم کلام تھا، آنکھیں شدید سرخ ہو رہی تھیں، غصے کی وجہ سے مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ اب میں تمہاری ہر چیز پر نظر رکھوں گا، آخر مقصد کیا ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو تم؟ فارس اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس نے خود سے عہد باندھا تھا۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں اور بابا کیسے ہیں؟ موش کمرے میں ٹہل ٹہل کر فائدہ بیگم سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھی۔ کئی دنوں بعد اس نے فائدہ بیگم کو فون کیا تھا، اس لیے باتوں کا سلسلہ ابھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے بابا بھی ٹھیک ہیں، بس تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، فائدہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ امی میں آپ لوگوں کو بہت بہت مس کرتی ہوں، بس جلدی سے آپ لوگوں کو ملنے آؤں گی۔ موش نے خود یقین دلانا چاہا تھا، شاید اب اسے تھوڑا ممکن لگنے لگا تھا۔ یوں ہی کچھ گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ سمرا کو کال ملانے کے خیال سے وہ دوبارہ فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی تھی۔ بدقسمتی سے علی شہروز کی کالنگ آنے لگی تھی۔ اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ موش نے دانت پیس کر خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ بولو، موش نے بیزاریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کیسی ہو جانے من؟ مقابل نے بڑی ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تھا، ہر فکر سے آزاد، گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جنگل میں آگ لگا کر خود بڑے مزے لے رہا تھا۔ مسٹر علی، اگر آپ مجھے کوئی کمزور لڑکی سمجھ رہے ہیں تو نہایت غلط سوچ رہے ہیں، آپ جاہل انسان۔ موش بولی تھی جیسے علی شہروز نظروں کے سامنے ہی ہو۔ جانے من کیا آواز ہے تمہاری، میں تو فین ہو گیا تمہارا، علی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مطلب اسے موش کے لفظوں سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بکواس بند کرو، موش اکتا کر بولی تھی۔ میری بات پر دھیان سے سنو، بنا چوں چاں کیے، ورنہ اپنے نقصان کی ذمہ دار خود ہوگی۔ تم 5 منٹ کے اندر گاڑی گیٹ پر آئے گی، ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر گاڑی میں بیٹھ جانا۔ ویسے میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی جان عزیز ہے تو میرا کہا مان لو، ورنہ میری جان بڑا نقصان ہوگا تمہارا۔ اور ہاں،
ایک اور بات، اگر کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب فون رکھتا ہوں، ملتے ہیں کچھ دیر بعد، خدا حافظ۔ سویٹ ہارٹ کال کٹ چکی تھی لیکن مشک کا سر چکرانے لگا تھا۔ کچھ وقت لگا تھا اسے سنبھلنے میں۔ علی نے کیا کہا تھا، کیا کرنا چاہتا تھا، سوچ سوچ کر اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھیں۔ اپنے بابا کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کہیں کچھ غلط ہو گیا تو اس کی قصوروار صرف اور صرف مجھ خود کو قصوروار ٹھہراتی۔ اسے اپنے بابا کی فکر ہو رہی تھی اور کسی کی نہیں، اسے اپنے بابا کو بچانا تھا، چاہے جیسے بھی۔ مش بہت ہی لاوالی سی لڑکی تھی، ہر فیصلہ جذبات میں کرنا اس کی سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ بی بی جی آپ نہیں جا سکتی، صاحب کا حکم ہے، ہم آپ کو کہیں نہیں جانے دے سکتے۔ گارڈز فوراً اس کے راستے میں ہموار ہوئے تھے کیونکہ وہ بھی مجبور تھے، اپنے صاحب کے حکم کو ماننا ان کے لیے ضرورت سے زیادہ لازمی تھا۔ ہٹو میرے راستے سے، مجھے جانا ہے، دیکھو تم لوگ مجھے جانے دو، کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے۔ مجھ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نے جواب دینا پڑا تھا، ایک تو وہ پہلے سے بکھلائی ہوئی تھی، اوپر سے یہ لوگ۔ دیکھیں بی بی جی، گارڈ نے پھر زبان کھولی تھی لیکن مجھ درمیان میں ہی بول پڑی تھی، تم لوگ میرے راستہ چھوڑ رہے ہو یا نہیں، ہٹو میرے راستے سے۔ مجھ کو سخت غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ گارڈز راستے میں سے ہٹ گئے تھے، اب کہاں اتنی مجال تھی کہ وہ کچھ اور بولتے۔ کچھ بھی تھا لیکن پھر بھی مجھ ان کے لیے قابل عزت تھی۔ انجان گاڑی میں اسے بیٹھتے دیکھ کر گارڈز کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ گھر میں موجود بے تحاشا گاڑی ہونے کے باوجود مش بی بی کسی انجان گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتے گاڑی ہائی سپیڈ سے آگے بڑھ گئی تھی۔ صاحب جی، بی بی جی ابھی ابھی گھر سے باہر نکلی ہیں۔ واچ مین نے فوراً اہل کو فون کھڑکایا تھا کیونکہ اسے ہر حال میں اپنے صاحب کو اطلاع دینی تھی، جو کہ بہت ضروری تھی۔ کس کے ساتھ گئی ہے؟ اہل کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا مجھ کی اس جرأت پر، جس لڑکی کے لیے وہ اتنا خوار ہو رہا تھا، اس کے نزدیک اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صاحب جی انجان گاڑی تھی، واچ مین نے تابعداری سے بتایا۔ کیا مطلب؟ پہیلیاں کم بجھواؤ، صاف صاف بتاؤ، اہل نے ٹھوس لہجے میں پوچھا تھا۔ صاحب جی انجان گاڑی تھی، باہر آئی تھی، بی بی جی جا کر بیٹھ گئیں، گاڑی آگے بڑھ گئی تھی، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا صاحب جی، واچ مین نے گھبراتے ہوئے بتایا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہیں اس کی اچھی خاصی کلاس لے لی جائے۔ بے وقوف انسان، فون رکھو، اہل فون ٹیبل پر پھینکا تھا۔ اہل کو پریشانی ہو رہی تھی، اسے بتائے بغیر مش جا کہاں سکتی ہے۔ اہل مش کے فون پر مسلسل کالز ملا رہا تھا لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، کم از کم مش کالز تو پک کر سکتی تھی، لیکن نہیں، اسے کس کی پرواہ تھی اپنے علاوہ۔ اہل تھک ہار کر گھر آ گیا تھا، پریشانی کا عالم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ روم میں آ کر وہ بیڈ پر تھک ہار کر گننے والے انداز میں سویا تھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا آخر مش جا کہاں سکتی تھی۔ شاپنگ پر بھی جاتی تو گھر کی گاڑی سے جاتی، لیکن یوں اس طرح اسے بتائے بغیر کسی انجان گاڑی میں بیٹھ کر کیسے جا سکتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے کال ملائی تھی، جیسے اسے کوئی امید ہو شاید اس بار مش کال پک کر لے گی، لیکن روم میں بجتی رنگ ٹون نے اس کا دھیان اپنی طرف مبذول کیا تھا۔ جلد بازی میں مش اپنا فون روم میں ہی بھول گئی تھی، اسے تو صرف جانے کی جلدی تھی۔ فون لے جانا اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ اوہ، تو میڈم اپنا فون بھول کر گئی ہے۔ مش کا فون ہاتھ میں لے کر اہل منہ میں بڑبڑایا تھا۔ شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، شاید بہت بڑا نقصان ہونے سے بچ سکتا تھا۔ مش کا فون ہاتھ میں لے کر یوں ہی بے دھیانی میں اہل کی نظر اسکرین پر چمکتے میسیجز پر پڑی تھی۔ لفظ بلفظ جس نے میسیج پڑھا تھا، ایک اور انکشاف ہوا تھا، بے حد غیر متوقع، نہ جانے ابھی کتنے امتحانات باقی تھے۔ اہل کو بے حد غصہ آ رہا تھا، اتنا کہ شاید اگر اس وقت مش اس کے سامنے ہوتی تو اسے شوٹ کرنے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرتا، لیکن اس وقت اسے عقلمندی کا کام لینا تھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا، اسے مجھ تک پہنچنا تھا چاہے کسی بھی طرح، کاش اس وقت کو پر لگ جاتے۔ اہل کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی۔ آج اہل شافندی بے حد تیز سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، زندگی میں پہلی بار اس نے اتنی فاسٹ ڈرائیو کی تھی۔ اگر اس وقت ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو کوئی شک نہیں تھا۔ ایک کمرے میں لا کر مجھ کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ کمرے کا حال اچھا خاصا برا تھا، شراب کی بوتلیں زمین پر رقص کر رہی تھیں، سگریٹ کے پیک کھلے پڑے تھے، اور نہ جانے کتنی دیگر چیزیں تھیں جو کہ مجھ کے علم میں ہرگز نہیں تھیں، جو شاید ایک گھٹیا انسان ہی استعمال کرتا ہے۔ کچھ وقت بیتنے کے بعد علی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ شرٹ کے بٹن پوری طرح سے آزاد تھے، کالر کو عجیب بے ڈھنگے طریقے سے سٹائل کیا گیا تھا۔ علی کو سامنے پا کر مش نے فوراً اپنی خشک زبان پر لب پھیر کر سوال کیا تھا، علی میرے بابا کہاں ہیں؟ مش کی آنکھوں میں خوف
صاف جھلملا رہے تھے۔ بڑی معصوم ہو تم، آج مجھے پورا یقین ہو گیا یار۔ معصوم ہونے کے ساتھ بڑی بیوقوف بھی ہو، قسم سے اگر مجھے پتہ ہوتا شکاری اتنی آسانی سے جال میں پھنس جائے گا تو میں جال بچھانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے علی شہروز نے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ مجھ چھٹی اس نے فوراً گرین سگنل دیا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، کر لیا حاصل، اور اب میں تمہارے جسم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے تم مجھے روک نہیں سکتی، ہے نا؟ علی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، شاید اپنے ہونے والے گمان کو یقین میں بدلنے کے لیے۔ دیکھو، میرے قریب بھی مت آنا۔ مجھ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیوں، شرم آ رہی ہے کیا؟ علی چیئر سے اٹھ گیا تھا۔ آہل تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ نہ جانے مجھ نے کس گمان میں آہل کے حوالے سے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ وہ مجھے پکڑے گا تب نہ میری جان، جب وہ یہاں پر ہوگا۔ علی اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ مجھ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، خوف سے دل لرز رہا تھا۔ کیوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کیا میری جان؟ علی شہروز مجھ کا ہاتھ تھام کر خباثت سے مسکرایا تھا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ مجھ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گرفت خاصی مضبوط تھی جس سے رہائی پانا تھوڑا مشکل تھا۔ نہیں چھوڑا تو اب چپ کر جاؤ یار، ابھی میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، تم واقعی میرے سامنے ہو۔ علی شہروز تھوڑا اور اس کے قریب ہوا تھا، ہاتھ بڑھا کر جیسے اس نے مجھ کے گلے میں جھولتا دوپٹہ اتارنا چاہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک دیا تھا۔ شاید کوئی فرشتہ تھا جس کو اللہ نے مدد کے لیے بھیجا تھا، یا شاید مجھ کی قسمت بہت اچھی تھی جو آج ناپاک ہونے سے صاف صاف بچ گئی تھی۔ تم؟ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر علی کو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ ہاں میں، مسٹر علی۔ کیوں، حیرت ہو رہی ہے کیا مجھے دیکھ کر؟ ایک زوردار کا گھونسا علی کے منہ پر پڑا تھا۔ موش نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تھیں، جسم میں ایک سکون کی لہر دوڑی تھی، گویا وہ بچ گئی تھی۔ وہ بالکل پاک دامن تھی، کوئی اس کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال سکتا تھا۔ بھابی، آپ پلیز سائیڈ ہو جائیں۔ فارس نے ایک نظر مجھ کو دیکھ کر کہا۔ ایک اور مزے کا گھونسا علی کے پیٹ میں پڑا تھا جس سے وہ زمین پر منہ کے بل جا گرا تھا۔ فارس، آرام سے، کہیں تمہیں چوٹ نہ لگ جائے، مجھ نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ جس طرح کی فائٹنگ ہو رہی تھی اس کا گھبرانا لازمی تھا۔ مجھ کچھ دیر بعد آہل بھی بلاخر پہنچ ہی گیا تھا۔ آہل کو سامنے پا کر مجھ کی تو گویا سانس ہی تھم گئی تھی، خوف سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ پلکیں اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ آہل شاہ افندی چند لمحے ساکت ہو گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا عزیز دوست وہاں موجود تھا۔ اس کی عزت جس نے بچائی تھی وہ آہل شاہ افندی کا دوست تھا، جس کو ابھی کل آہل شاہ افندی منہ کے بل گرا کر آیا تھا۔ آج وہی دوست اس کے ہاتھ لڑ رہا تھا اور کو زخمی کر رہا تھا۔ آہل شاہ افندی نے اپنے دوست کو اکیلے لڑنے نہیں دیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بھی فارس کا مکمل ساتھ دیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد علی شہروز کو پہچان پانا کافی مشکل ثابت ہوا تھا۔ آہل اور فارس نے مل کر اس کی وہ درگت بنائی تھی جس کو شاید اس نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آہل موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے گھر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد پولیس کو انفارم کر دیا تھا، جس سے پولیس عین موقع پر وہاں پہنچ گئی تھی۔ کچھ پوچھ گچھ کے بعد پولیس آفیسر نے علی شہروز کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ تم مجھ سے زیادہ دن تک بچ کر نہیں رہ سکتے آہل شاہ افندی، میں واپس آؤں گا تو تم دونوں کو دیکھ لوں گا۔ جاتے جاتے علی شہروز دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ پتہ نہیں یہ صرف کھوکھلی دھمکی تھی یا اس میں بھی کچھ حقیقت چھپی تھی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ ٹھیک ہیں بھابی؟ فارس صرف اور مجھ سے مخاطب تھا، گویا اس کے علاوہ یہاں پر اور کوئی موجود ہی نہیں۔ جی میں ٹھیک ہوں فارس، لیکن آپ کی انگلی سے تو خون بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ مجھ کے لیے واقعی پریشان تھا، اور کیوں نہ ہوتی، ظاہر ہے یہ زخم اسی کی وجہ سے تھے۔ جی بس ڈاکٹر کے پاس ہی جاؤں گا، بہت شکریہ، خدا حافظ۔ فارس ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ چہرے سے اداسی صاف عیاں تھی، لیکن شاید وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ایک پل کو ان دونوں کی نظریں ملی تھیں اور ایک ہی پل میں جھک گئی تھیں۔ فارس یوں ہی نظریں جھکائے آہل کے پاس سے گزر گیا تھا۔ کیا وہ دونوں ہمیشہ ایسا ہی رہیں گے؟ کیا ان کے بیچ کبھی پہلی جیسی دوستی نہیں ہو پائے گی؟ آہل بس فارس کو دیکھ کر رہ گیا تھا، الفاظ ہی کہاں تھے وہ اسے کچھ کہتا، کہیں یہ شرمندگی تو نہیں تھی؟ فارس جا چکا تھا، آہل کی اب پوری توجہ مجھ کی جانب تھی۔ ایک قہر برساتی نظروں سے اس نے مجھ کو دیکھا تھا اور کلائی دبوچ کر گاڑی میں لے آیا تھا۔ درد کی شدت سے مجھ بلا اٹھی تھی، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ صوفے پر اس کو دھکا دینے والے انداز میں پٹکا گیا تھا۔ آہل، آئی ایم سوری۔ مجھ نے آنسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ آہل کو دیکھا تھا۔
جو اس وقت آنکھ بند کر کے شاید غصہ تھوڑا کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، موش نے پھر سے وہی کھوکھلا سا سوری لفظ دہرایا تھا۔ موش، تم پاگل تو نہیں ہو گئی تھی؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سچ میں تم اتنی معصوم ہو یا صرف دکھاوے کے لیے اپنی معصومیت سے سب کو امپریس کرنا چاہتی ہو۔ اہل کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے مجھ سے کم از کم اس حماقت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ میرے بابا کو مار دیتا۔ اہل اپنی صفائی کے چکر میں مجھ حد سے زیادہ احمقانہ جواز پیش کیا تھا۔ واٹ، تم کس دن مجھے پاگل کر کے چھوڑو گی؟ موش، میں مر گیا تھا ہاں، آخر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا اتنا سا بھی بھروسہ نہیں تھا مجھ پر؟ اہل اسے گھور رہا تھا۔ غصہ کرنے کا حق تھا اسے مجھ کی اس بے وقوفی پر۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا تمہیں بتاتے ہوئے۔ اپنے آنسوؤں کو ٹیشو پیپر سے صاف کر کے موش نے کہا تھا، آر یو میڈ؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گیا تھا، میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ موش، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، ایک بار بھی میرے بارے میں تمہیں خیال نہیں آیا؟ اہل اس کے لگاتار بہتے آنسوؤں کے ساتھ میں تھوڑا نرم پڑ گیا تھا، شاید کچھ زیادہ ہی روڈ ہونے لگا تھا۔ دل تو کر رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کو خوب کھری کھری سنا کر دماغ سیٹ کر دے، لیکن اس کے روانی سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً اپنے دل کو ڈپٹا تھا۔ تو مجھے بے وقوف کہہ رہے ہو؟ موش منہ پھلا کر فوراً پوائنٹ کی بات پر آئی تھی۔ میری جان، میں تمہیں بے وقوف نہیں کہہ رہا، لیکن خود سوچو، اگر وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کم از کم میرے بارے میں تو سوچ لیا کرو۔ اہل اسے شانوں سے تھام کر سینے سے لگا لیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس نہیں تھی، کیسے پاگل ہو رہا تھا؟ تو گویا یہ سچ تھا کہ اہل شاہ افندی مجھ سرفراز کے بنا نہیں رہ سکتا۔ تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو؟ موش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم سے ناراض رہ سکتا ہوں میں، لیکن پلیز مجھ سے وعدہ کرو، اب میں تم مجھے ساری بات بتاؤ گی، کسی بھی راز کو راز نہیں رکھو گی۔ اہل اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا تھا، جس پر موش نے مسکرا کر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا، مطلب پکا وعدہ۔ اہل موش کو تھوڑا اور خود سے قریب کیا تھا، اسے بال پر اپنے ہونٹ رکھ کر چوما تھا۔ موش کو اتنے قریب دیکھ کر اہل شاہ افندی کے جذبات مچل اٹھے تھے۔ آج بہت دنوں بعد اس کا موڈ تھوڑا فریش ہوا تھا۔ اتنی خواری کے بعد کم از کم اہل یہ سب ڈیزرو کرتا تھا۔ اہل کا ہاتھ یک لخت اس نیوی بلو فراک کی زپ پر جا کر رکا تھا، جس کو ہولے ہولے اہل نیچے کر رہا تھا۔ اہل، موش کی آواز کہیں دم توڑ رہی تھی، آج میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں موش۔ اہل اس کے لبوں پر انگلیاں رکھ کر اسے دھنستہ چپ کرا چکا تھا۔ مارے شرم کے اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ آرز دہک رہی تھی، موش ہار چکی تھی۔ اہل شاہ افندی کی باہوں میں اس نے چپ چاپ اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ اہل اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس کے اوپر جھک کر اس نے موش کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ حیا سے پلکیں مزید جھک گئیں، وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل گریز کر رہی تھی۔ اہل اپنی شرٹ کے بٹن ایک ایک کر کے کھول رہا تھا، آخری بٹن بھی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ صوفے پر اچھال دی تھی، اس کے اوپر جھک کر اس نے اپنا حق استعمال کیا تھا۔ اہل نے آہستہ سے اس کی آستین کاندھے سے تھوڑا نیچے کی اور اس کے کاندھے پر اپنا ہونٹ رکھ کر چوما تھا۔ موش کی آنکھیں یک لخت سختی سے بھیج گئی تھیں۔ اہل نے آہستگی سے اس کے کانوں میں جھمکے کو اتارا تھا اور اس کی کان کی لو کو چوما تھا۔ آہستہ آہستہ وہ پوری طرح موش کے جسم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ آج اہل شاہ افندی پوری طرح ایک شور ہونے کا حق حاصل کر چکا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔